السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کوشچن تھا کہ چھوٹے بچوں کو جو بالکل سٹارٹ میں ہوتا ہے، جن کو اس پارا پڑھانا ہوتا ہے 3-4 سال کے بچے کو، کہ جو اس کی ہے نورانی قاعدہ، اس کی جو پہلی مشق ہے، اس کو کس طرح پڑھایا جائے۔ کہ بچے ہیں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ زبانی یاد کر لیتے ہیں، ان کو الف با تا سا زبانی پوری یاد ہوتی ہے، لیکن وہ اوپر سے دیکھ کے ان کو بالکل جو ہے نا پہچان نہیں ہوتی۔ تو ان بچوں کو کس طرح پڑھایا جائے کہ وہ مطلب نہ ہم ان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں اور نہ ہم ان کو اسی پہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جو ہے نا سٹارٹ میں جب پڑھنے لگتا ہے تو وہ بالکل بیٹھ کے نہیں پڑھتا، اس کو ہمیشہ کھیل کھیل میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو مشق جو ہے اس کو بار بار رپیٹ ہی کروایا جائے، کیونکہ جب تک بچے کو اس مشق کی پہچان نہیں ہو جاتی ہم اس کو آگے نہیں لے کر جا سکتے۔ جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ میں کسی بھی بچے کو جب پہلی مشق پڑھا دیتی ہوں تو اس کے بعد اس کی جو نیکسٹ جتنی بھی ہوتی ہیں ان کا جو فرسٹ والا سٹارٹ ہے وہ میں کرواتی ہوں، بتاتی ہوں، ان کو تھوڑا سمجھاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اگلی پوری مشق جو ہے وہ خود ہی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ کو بچے کی پہلے جو مشق ہے اس کی پوری طرح پہچان ہو جائے، اور اس میں بچے کے ساتھ سختی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ یاد کرے گا، وہ یاد نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کو آلریڈی زبانی تو آتی ہے، لیکن اس کو صرف پہچان کرانے کی ضرورت ہے۔ پہچان کرانے میں آپ اس کو اوپر سے دیکھ کے ہی روزانہ 10-12 دن تک روزانہ اوپر سے دیکھ کے جب اس کو یاد ہو جائے اس کے بعد اس کو اوپر سے دیکھ کر ہی اس کو مشق کرواتے رہیں اس کے دماغ میں جب یہ بیٹھ جائے گا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں انگلی ہمارے اس لیٹر پر ہوتی ہے اور ہم اس کو یہ بول رہے ہوتے ہیں تو یہی لیٹر ہے، اس طرح اس کے اندر جو ہے نا پہچان اس کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر اس کو پہلے سیدھی پڑھائیں، پھر اس کو نیچے سے اوپر کی طرف پڑھائیں، پھر اس کو مطلب لائن وائز پڑھائیں، مطلب جس طرح لائن ہے پوری مشق ہے اس میں لائن پہلا ورڈ اوپر ہے، پھر اس کے نیچے جو ہے اس کے نیچے اس کے نیچے اس کے نیچے، اس طرح لائن وائز پڑھائیں۔ پہلے بالکل سیدھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، پھر الٹی نیچے سے یا سے شروع کر کے اوپر تک جائیں، پھر لائن وائز پڑھائیں۔ موسٹلی ایسا مجھے کبھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن جو قاری حضرات ہیں جو بچوں کو وہاں پر پڑھاتے ہیں مسجدوں میں وہ اس طرح کرتے ہیں، لیکن مجھے الحمدللہ آج تک کبھی بھی اس طرح کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اوپر سے دیکھ کے ہی میں بچے کو کبھی بھی اس سے آگے تب تک نہیں لے جاتی جب تک اس بچے کو اس مشق کی پہچان نہیں ہو جاتی۔ جب اس بچے کو اس مشق کی پہچان ہو جاتی ہے پھر میں کاپی پینسل لے کر اس کو ان کے ہاف لیٹرز، اب تو پارے بھی ایسے آ گئے ہیں جن کے ہاف لیٹرز بھی لکھے ہوتے ہیں، ساتھ میں ان کے سوشے بھی لکھے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ الف کو ملاؤ تو یہ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ عین کو ملاؤ تو یہ بن جاتا ہے۔ اس طرح بچے کو پہچان پھر آگے سے خود کروانی چاہیے۔ تو جب بچہ ان چیزوں کی پہچان کر لیتا ہے پھر مد شد یہ ہلکا ہلکا پہلے 2-3 ورڈ آپ بتائیں گے، آگے سے وہ خود پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ اس طرح کبھی بھی بچے کو نورانی قاعدہ ایسے نہیں پڑھانا چاہیے کہ بچہ کو نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو آپ یاد کروا رہے ہیں کہ اوپر سے دیکھو یا اس کو یاد کرو، بالکل نہیں۔ جب تک بچہ سمجھ کے پڑھتا ہے، اوپر انگلی رکھ کے اوپر دیکھ کے پڑھتا ہے، تو اس کو خود پڑھانے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ نے اتنا سبق دے دیا اس کو یاد کرو بیٹھ کر، نہیں۔ آپ اس کو کریں کہ جب آپ نے اس کو لیسن دیا ہے اس کو خود کہیں کہ آگے خود پڑھو، جہاں پہ وہ مسٹیک کر رہا ہے اس کو کریکٹ آپ کروا دیں، لیکن پڑھنے کی کوشش وہ خود کرے۔ اس طرح اس کا یہ جو نورانی قاعدہ ہے یہ اس کی اپنی ایفرٹ کے ساتھ کمپلیٹ ہو، نہ کہ آپ اس کو مشق بائی مشق اس کو ریوائز کروائیں یا ریپیٹ کروائیں یا یاد کروائیں۔ تو ہمیشہ بچے کی اپنی جو سینس ہے اس کے ساتھ بچے کو پڑھایا جائے تو بچہ جو ہے وہ جو خود پڑھتا ہے، اور آگے آگے جا کے وہ بچہ توڑ کیے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے اس کو، جب آپ اس کو صرف اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں گے کہ نیکسٹ مشق میں ہم نے یہ والا رول پلے کرنا ہے، تو اس کے بعد بچہ جو ہے وہ خود سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔